هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم ابھی بھی اللہ کے وجود کی نشانیاں تلاش کر رہے ہیں، ان آرگیومنٹس کی تلاش میں جن سے یہ وجود، یہ مبارک وجود ثابت ہو جائے عقلانی طور پہ، عقل کی بنیاد پہ، تاکہ غیر مومن اور غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہو جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک انسان کے اندر تلاش کیے یہ آثار، اور اس کے بعد ہم کائنات کے اندر چلے گئے یہ آثار تلاش کرنے کے لیے. ہم نے کہا کائنات کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ہر زاویے پہ جا کے ہمیں نظر ڈالنی پڑے گی کائنات پہ. اور وہ زاویہ ہم نے قائم کیے ایک خوبصورتی کو لے کے، ایک فوڈ چین کو لے کے، ایک کائنات کی وسعت کو لے کے، ایک کائنات کے اندر کار فرما مختلف مخلوق کے درمیان بقائی باہم کو لے کے، اور پھر آخر پہ جو نظم اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، وہ بھی ایک زاویہ بن جائے گا. اور ان تمام زاویوں میں سے آخر پر ہم منتخب کریں گے کچھ عجیب عجیب چیزیں، کچھ عجائبات، کچھ عجیب باتیں، اور ان کو آخر پہ بحث میں لا کے اپنے اس مبحث کو ختم کریں گے. فی الحال ہم خوبصورتی میں لگے ہوئے ہیں دیکھنے کے اندر. پچھلی بار ہم نے پھولوں کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے علاوہ پیڑ پودوں کے رنگا رنگ ہونے کی بات کی ہے، جن میں ہم نے کہا کہ تقریباً 3 لاکھ اقسام ہے ایسے پیڑ پودوں کے. تو اس سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے آج ہم اس مبحث پر مزید بات کریں گے. اب کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہمیں یہ رنگا رنگی، یہ خوبصورتی کیڑے مکوڑوں پر بھی، کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے، ایک اشارہ کیا تھا. اور ان کیڑے مکوڑوں کے اندر ہی نہیں بلکہ پرندوں کے اندر بھی، رینگنے والے جانداروں میں بھی، اور خاص کر ایک ایسا جاندار جو کہ ایک مخصوص رنگ میں نہیں آتا ہے بلکہ وہ اپنا رنگ بار بار بدلتا رہتا ہے، اور اس کو شیمیلیون کہتے ہیں، اور اردو میں اسے گرگٹ کہتے ہیں. اور جب کوئی شخص اپنے رنگ بدلتا جائے تو ہم تنزن کہتے ہیں یہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے. رات کو اس طریقے سے ہوتا ہے، کل یوں پلٹ کے اپنا
یہ الٹ پلٹ کر کے دوسرے رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مثال کے طور پر ہدہد کی رنگا رکھی آپ نے دیکھی ہوگی، طوطے کی سبز رنگت آپ کے ذہن میں ہوگی، لیکن طوطے کی ایک مکاؤ والی قسم جو ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی پوری نیلی رنگ کی، اور کنگ فشر کی نیلاہٹ آپ کو کہاں بھول جائے گا۔ مور کی مثال، مور عجائبات میں آ جائے گا انشاءاللہ آگے۔ آپ کبھی کبھی انڈے کھاتے ہیں بطخ کے، اور بطخ پالتے بھی ہیں، تو اگر بطخ پہ نظر ڈالی ہوگی، خاص کر نر بطخ پہ، تو آپ دیکھیں گے مختلف جگہ اس کے پر مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب اڑنے والا چھوٹا سا کیڑا جس کے بارے میں شاعر نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے جگنو، گلو ورم، اور اس میں کچھ اور قسم ہیں جن کو ہم فائر فلائز کہتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب مخلوقات یہ یعنی حیوانات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہ ان سب کے اندر آپ کو عجیب و غریب رنگا رنگی دیکھنے کو ملے گی۔ آپ نے نہیں اندازہ کیا ہوگا کہ سانپ جو آتے ہیں کتنے رنگوں میں، مختلف رنگوں میں آتے ہیں، طرح طرح کے رنگ، اور کچھ سانپ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کھیلوں میں، لیکن پھر اچانک یاد آتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کھیلنا چاہیے، خوبصورت صحیح لیکن یہ موذی ہے، ایذا دے گا۔ تو اس طرح سے ہر جگہ آپ کو طرح طرح کے رنگا رنگی حیوانات بھی اس میں بھی اسی طرح ملے گی جیسی نباتات میں ملتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ رنگ تو پرماننٹ ہوتے ہیں، اور وہ پرماننٹ رنگ وہ ہوتے ہیں جو کہ جسے ہم یہ کہیں گے کہ جینیٹک سیٹ اپ کے ذریعے عطا کیا گیا ہے ان جانوروں کو، جانداروں کو۔ لیکن ایک دو صورتوں میں رنگ بدلنا یہ عجیب سا معاملہ لگتا ہے، یہ ایسا معاملہ لگتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حیرانگی سمجھتے سمجھتے ہو جاتی ہے۔ خاص کر جو میں نے کہا کہ شیمیلیون گرگٹ کے اندر یہ دیکھتے دیکھتے رنگ بدلتا ہے، ابھی ایک رنگ کا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دم سے پورے کا پورا رنگ ہی بدلتا ہے۔ اور ایک وہ فلائی جو ہم نے جگنو والی کہی، تو ان جگنو والے چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پگمنٹ ان میں وجود میں آ جاتا ہے، پگمنٹ یعنی چھوٹے چھوٹے دانے، اور رنگ پیدا کرتے ہیں، الگ رنگ پیدا کرتے ہیں سکن کے اندر پگمنٹ۔ جیسے کہ انسانوں کے اندر کچھ انسان بلیک ہیں، کچھ انسان وائٹ ہیں، کچھ انسان گندمی ہیں، کچھ انسان دوسرے رنگ کے ہیں۔ تو یہ رنگ کیوں مختلف ہیں جی؟ تو سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سکن کے اندر جو پگمنٹ ہے، پگمنٹ کلر دینے والے دانے، وہی اصل میں طے کرتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہوگا۔ اور کبھی وہ دانے غائب ہو جاتے ہیں، اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ عام طور پر اس بیماری میں جس کو برس کہا جاتا ہے، اور وہاں پگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے، پیچز پڑ جاتے ہیں، ان تمام پیچز پر پگمنٹ باقی نہیں رہتے ہیں۔ پگمنٹ یعنی رنگ بخشنے والے دانے، تو وہاں رنگ باقی نہیں رہتا ہے، تو یہ اس درد کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، جسے برس کہتے ہیں، کہ پگمنٹ ہی برس پگمنٹ کو کھا جاتا ہے، ایک پیچ ادھر کھا جاتا ہے، ایک پیچ ادھر کھا جاتا ہے، ایک پیچ ادھر کھا جاتا ہے۔ جس طرح بالوں کی بیماری کے اندر کبھی کبھی بال ایک جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں، دوسری جگہ سے غائب، پیچ کے اندر ایک پیچ ادھر، ایک پیچ ادھر، ایک پیچ ادھر، ایک پیچ ادھر، اور کبھی آگے سلسلہ چلا جاتا ہے، پورے کے پورے بال غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہو چکے ہیں پتہ نہیں کس زمانے میں، اور اسی طرح یہ جو برس والا ہوگا اس کا پورا بدن سفید ہی پڑ جاتا ہے، اور پھر اسے اپنا آپ دیکھنا بھی یعنی اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اس میں کوئی خرابی نہیں، باقی سب کچھ وہ انسان تو وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے، صرف رنگ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن رنگ میں ایک کشش ہوتی ہے یا ایک ریپلشن ہوتی ہے۔ ریپلشن میں جہاں بالکل سفید ہو تو اچھا نہیں لگتا، جہاں رنگ اچھا خاصا کھلتا ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، یعنی ایک سائیکولوجیکل میٹر ہے، ورنہ اس میں کوئی خرابی میں نہیں، کوئی اچھائی بھی نہیں، ایک ہی بات ہے، فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہے رنگوں کی بات۔ لیکن عام طور پہ کچھ جانوروں میں یہ چیز جو ہے، یہ میں نے کہا پگمنٹس ہوتے ہیں، ایک
قسم کے کیمیکلز سیکریٹ ہوتے ہیں بدن کے اندر، اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں بایولومینسنس۔ بایولومینسنس، لومینسنس یعنی روشنی پیدا ہو جائے، رنگ، کسی خاص رنگ کی روشنی پیدا ہو جائے۔ بایو یعنی زندہ جاندار کے اندر جب ایسا ہو جائے تو بایو، جیسے بایولوجی، جیسے بایو کیمسٹری، بایو یعنی حیاتیات کے ساتھ جو متعلق ہو۔ بایو لومینسنس، لومینس یعنی کوئی چیز لیومینس ہوتی ہے، بہت چمکدار، جیسے وینس ہمارا بہت چمکدار ستارہ ہے، تو یہ بھی لیومینسنس ایک چیز کی ہے، لیکن بایو ہے۔ یہ باہر والے کسی کیمیا کی وجہ سے نہیں، باہر والے دو کیمیا ہیں جو چمکتے ہیں، ایک ہے ریڈیم اور ایک ہے فاسفورس۔ ریڈیم بھی اگر آپ دیکھیں گے تو چمکتا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں یہ شب چراغ والی تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، اور آپ کو ایک ایک دانہ اس کا دکھتا ہے، تو آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں میرے پاس ایسی تسبیح ہے کہ رات کو بھی میں دانے گن سکتا ہوں، حالانکہ اس میں فخر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اس میں ایک گلو پیدا کیا ہوا ہے۔ اس طرح ریڈیم آپ کے پاس ہوگا، میرے پاس ریڈیم واچ ہے۔ یہ ریڈیم واچ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس پہ جو ڈائل ہے، اس پہ وہ ریڈیم کے ڈاٹس لگے ہوتے ہیں، تو میں ٹائم دیکھ سکتا ہوں اور وہ گنتی گن سکتا ہوں، وہ دیکھنے میں آتی ہے 1 2 3 4 دکھنے میں آتی ہے اندھیرے میں، تو ریڈیم۔ اور اسی طرح دوسری چیز فاسفورس۔ فاسفورس ایک کیمیا ہے جو کہ عام طور پر ہڈیوں میں پایا جاتا ہے، اور جب مردے کہیں دفن ہو جاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زمانے میں کسی جگہ مردے دفن تھے، تو بعد میں وہ مٹی اٹھائی گئی تو وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی، تو کہیں دور سے بہت اندھیری رات میں جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو دور سے روشنی دکھتی ہے، تو کشمیری لوگ کہتے ہیں وہ ہے رام چوک، وہ رام چوک وہاں ہے۔ یہ ایک قسم کی جن ہے، ایک قسم کا جن ہے، یہ ڈرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ ہڈیاں بکھری ہوتی ہیں اور ان میں جو فاسفورس ہوتا ہے وہ چمکتا ہے، گلو کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے ایک روشنی ہے، اور کبھی پھر آپ اندازہ کرتے ہیں یہ روشنی کیسے ہو سکتی ہے، یہ کسی کے سر پر ہوگی۔ میں نے سنا ہے ایک قسم کا جن ہے وہ اپنے سر پر یہ روشنی اٹھا کے چلتا ہے، تو یہ کھا بھی جاتا ہے انسان کو، کہیں یہ ویسا ہی جن نہ ہو، رام چوک نہ ہو، تو حالانکہ وہ فاسفورس ہوتا ہے، وہ کوئی اور ایسی ویسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ کیمیکلز ہیں جو یہ سیکریٹ کرتے ہیں بدن سے، اس طرح کے جیسے جگنو ہے اور فائر فلائز ہیں۔ ایک ہے اس میں ہوتا ہے آکسی لیوسیفرین ایک کیمیا، دوسرا ہے میلانین دوسری قسم کا ایک کیمیا، اور تیسرا ہے پروفائلین، اور چوتھا ہے کیروٹینوائڈ۔ یہ 2-4 قسم کی کیمیا بدن سے خارج ہوتے ہیں اور بدن کے ایک حصے میں چلے جاتے ہیں، وہاں گلو پیدا ہو جاتا ہے، اور مختلف رنگوں کا گلو پیدا ہو جاتا ہے، کچھ نیلا ہوتا ہے، کچھ یلو ہوتا ہے، کچھ وائٹ ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا والا کیمیکل اس کے بدن نے خارج کیا ہے، سیکریٹ کیا ہے، اخذ کیا ہے، بنایا ہوا ہے اس کے کارخانے کے اندر، اور وہ ایک خاص جگہ پر یا تو ٹیل پہ ہوگا یا نیچے سے کہیں ہوگا، تو یہ جب اڑتا ہے یہ جگنو تو ہمیں اس کی وہ خوبصورتی دکھتی ہے اور کہتے ہیں کیا گلو کرنے والا یہ ہے کیڑا۔ میں نے ایک بار جب میں تجربوں کی دنیا سے گزر رہا تھا تو میں نے 2-4 جگنوں کو پکڑ لیا تھا اور ان کو رکھا تھا اپنی جگہ، یہ دیکھنے کے لیے کیا چیز ہوتے، کیسی ہوتے، کیا یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے جیسے یہ ہوتا ہے نا ریشم کا کیڑا کبھی لاروا کے سٹیج سے گزرتا ہے، بعد میں اس کے پنکھ وغیرہ آتے ہیں اور وہ اڑتا ہے، تو اس سٹیج کے دوران یہ بھی ایک کیڑا ہوتا ہے جس کے انسیکٹس، چونکہ ایک انسیکٹ ہے تو 3 جوڑیاں اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ عام طور پر سر کی طرف ہوتی ہیں، باقی پیچھے کی طرف ٹیل ہوتی ہے، تو پیٹ کی طرف اس کے یہ گلو کرتا ہے۔ اور میری بدقسمتی کہ وہ سب کے سب جگنو چونکہ میں نے قید کر رکھا اور کھانا وغیرہ نہیں دیا تو وہ بیچارے رحمت حق ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو مجھے اب بھی ان کا افسوس ہے۔ تو بہرحال کیا کیا جائے، تو یہ تھی مختلف مثالیں جو کہ ان رنگ پیدا کرنے والے جانداروں کی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ رنگ کیوں اللہ نے کیوں ان کو رنگ عطا کیے ہیں؟ اگر اللہ ہوگا، ہم تو فی الحال دلیل قائم کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، آخر پر کہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ کیوں ان کو رنگ عطا کیے ہیں، یہ کیوں رنگ پیدا کرتے ہیں، یہ طرح طرح کے، تو ان میں کچھ اب تک اصلی جو راز ہیں وہ پورے کے پورے راز ابھی سائنس کا علم اس درجے
پر ارتقا کے ترقی یافتہ نہیں ہو چکا ہے کہ سب کے سب راز معلوم ہو جائیں، لیکن جتنا کچھ معلوم ہو جاتا ہے اب تک معلوم ہو چکا ہے، اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہی مادہ منویہ یعنی ریپروڈکشن کے عمل کے اندر جو ایک چیز سے مادہ منویہ اٹھا کر دوسرے چیز تک پہنچانا ہے، ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچانا، ایک پودے یا درخت سے دوسرے پودے یا درخت تک پہنچانا، تو اس وجہ سے ان پھولوں وغیرہ میں رنگا رنگی ہوتی ہے۔ یہ ان مکھیوں وغیرہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، آکرشت کرتے ہیں، اور پھر وہ ان چیزوں کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ مادہ منویہ یعنی منی والا مادہ منتقل کروانا۔ اور دوسری چیز جو میں نے کل کہی تھی کہ بہت اچھے رنگ ان رنگین پھولوں اور رنگین پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کا یہ اقتصادیات والا پہلو ہے۔ اور تیسری چیز کہ ان رنگوں سے ہمیں سینٹ اور نیکٹر، ان جو وہ ہے وہ جو ہمیں نے کہا مکھیاں ہوتی ہیں ان کو سینٹ ملتی ہے، خوشبو ملتی ہے، اور وہاں سے وہ کھانے کو نیکٹر ملتا ہے۔ نیکٹر یعنی وہ پینے والا ایک بہت ہی آب حیات جیسا ان کو ملتا ہے، اس کو وہ نیکٹر ہم اسے کہتے ہیں، میٹھا میٹھا، تو وہ اس کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ یہ آ جائیں اور میرا کام کریں۔ تو جہاں تک باقی چیزوں میں یہ ہے کہ کبھی کبھی پرندوں کے اندر، جانداروں کے اندر یعنی حیوانوں کے اندر، جانداروں کے اندر، پرندوں کے اندر، ان میں یہ رنگ برنگی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، یہ فیمیل کبھی پیدا کرتی ہے میل کو اپنی طرف میٹنگ پیریڈ کے دوران ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور گویا اس کا مطلب ہوا وہاں بھی یہ اسی ریپروڈکشن کے سلسلے میں نئی نسل آگے لے جانے کے سلسلے میں یہ رہی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی یہ رنگ اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے کہ جو شکاری ہے شکار کو خوف ہو جاتا ہے یہ شکار مجھے کھا نہ لے، تو وہ ایک رنگ اس کے بدن سے چھوٹتا ہے، جس کی وجہ سے اس شکاری جو ہے، شکاری کو دھوکہ ہوتا ہے جو میں تلاش کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ اس طرح یہ ایک دفاعی نظام ہے، اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ رنگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک جسے ہم کیموفلاج کہتے ہیں، کیموفلاج بھی آگے آ جائے گا عجائبات کے اندر، تو یعنی اپنے آپ کو ایسے رنگ میں رنگنا جو رنگ انوائرمنٹ کا ہوگا تاکہ دشمن مجھے متمائز نہ کر سکے انوائرمنٹ سے، اور سمجھے کہ یہ انوائرمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے، میرے کام کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دفاعی حرکت ہے، دفاعی ایک طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ان چیزوں کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ آگے چلنے سے پہلے کہ جیسے خشکی کے اوپر اینیمل کنگڈم میں بھی اور پلانٹ کنگڈم میں بھی رنگا رنگی ہے، تو پانی کے اندر جو سمندر ہے، سمندروں کے اندر واٹر جو اینیملز ہیں اور واٹر پلانٹس جو ہیں، دونوں چیزیں وہاں بھی موجود ہیں، اور اس بہتات سے جتنا خشکی پر ہے اس سے زیادہ بہتات کے اندر غوطہ خور جو ہیں، اور پھر وہاں سے پکچرز لیتے ہیں، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کئی پروگرامز کے اندر، تو جو بری حیوانات ہیں یا بری نباتات ہیں ان سے زیادہ خوش رنگ ہوتے ہیں وہ جو سمندروں کے اندر پیڑ پودے بھی ہوتے ہیں اور جاندار بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی مچھلیاں، طرح طرح کے جاندار بڑے خوبصورت، وہاں بھی سانپ ہوتے ہیں، یہاں بھی سانپ ہے، وہ والے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں ادھر والوں کے مقابلے میں، اور اسی طرح وہاں کی مچھلیاں کس طرح کی رنگا رنگی، کبھی کبھی آپ ان کو لیتے ہیں اور اپنے ایکویریم میں، جو آپ کے یہاں کہیں نہ کہیں ایکویریم ہوگا تو اس میں ان کو پالتے ہیں، پھر کھانا بھی ڈالتے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں جگہوں پہ یعنی پانیوں کے بیچ میں بھی اور خشکی کے اوپر بھی دونوں طرح کے مخلوقات موجود ہیں جن میں رنگ برنگی چیزیں ہیں، جن میں رنگا رنگی ہے، نائی رنگی ہے، اور دل کو بہت بھا جاتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ خوبصورتی بھی ہمیں اس طرف بلاتی ہے کہ آپ تلاش کرو، اے انسان آپ تلاش کرو، یہ خوبصورتی کس نے پیدا کی ہوگی؟ یہ خوبصورتی کوئی چھوٹی چیز ہے کیا جو آپ بس آنکھ پھیر کے گھوم جاؤ گے بغیر دیکھے؟ آنکھ پھیر کے مت گھوم جاؤ، دیکھو، دیکھ کے جذب ہو جاؤ اس رنگا رنگی کے اندر،
اور پھر تلاش کرو یہ رنگا رنگی کس نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر مادہ پرست آپ ہیں تو آپ کہیں گے یہ رنگا رنگی مادے کی وجہ سے ہے، مادے کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں ہے، تو مادے کی وجہ سے ہے، یہ مادیات کے کیمیا ہیں، وہ ہے، یہ ہے، اس وجہ سے یہ رنگا رنگی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تو سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے، یا خود وہ بھی اگر عقل کا استعمال کریں گے کہیں گے نہیں، مادہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کیوں مادہ یکساں قسم کا رنگ پیدا نہیں کرتا؟ کیوں رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں؟ اور کیوں خاص حکمت کے تحت جہاں جس رنگ کی ضرورت ہے وہاں وہی رنگ پیدا ہو چکا ہے، جہاں جس رنگ کی ضرورت ہے وہاں اسی رنگ میں کسی بھی جاندار کو خلق کیا ہوا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اس میں راز ہے، وہ راز تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اگر عقل اس میں ہوئی تو وہ تلاش کرے گا، اور اس کو کوئی کہیں سے جواب نہیں ملے گا بغیر اس چیز کے کہ ایک بہت عظیم ہستی ہے، جس عظیم ہستی نے یہ سب نئے رنگی پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ ساری نئے رنگی پیدا اس لیے کی ہوئی ہے جو مقاصد اس کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہر صدی کے ساتھ، ہر دہائی کے ساتھ نئے نئے مقاصد سامنے آتے جا رہے ہیں۔ وہ مقاصد ابتدائی خلقت پر ہی اس عظیم ہستی کے یہاں موجود تھے، اور ان مقاصد کو نظر میں رکھتے ہوئے اس عظیم ہستی نے اس نئے رنگی کو پیدا کیا ہوگا، اس طرح کے مخلوق کو پیدا کیا ہوگا جس میں کہ رنگا رنگی ہے، اور اس کے مقاصد کون سے ہیں ہم نے کچھ دریافت کیے ہوئے ہیں، اور وہ سواں حصہ بھی نہیں ہے جو اصل میں ہوں گے، کیونکہ نئی نئی پرپزیں سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے آبجیکٹیو سامنے آ رہے ہیں اس رنگا رنگی کی۔ تو وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ جب پورے کے پورے سامنے آ جائیں گے تو عقل ہماری دنگ رہ جائے گی، ہم کیا جانتے تھے، تو یہ معاملہ کتنا بڑا نکلا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں شوق جیسا ہوتا ہے، یہ میں نے کیا معلوم کیا، کمال ہے، وہ کمال ہے، اور حالانکہ کچھ دیر پہلے اسے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات ہوگی اس کائنات کے اندر۔ پھر جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جب پہلی بار اندازہ کیجئے ایسٹروناٹ جو پہلا چاند پہ اترا ہوگا، آپ اندازہ کیجئے اس کی کیا حالت رہی ہوگی جب اس نے وہاں اپنا وزن تقریباً کچھ نہ دیکھا ہوگا۔ وزن تو گریویٹیشن پول کی وجہ سے ہے، جب گریویٹیشن ہی نہیں ہے تو اس کا وزن کم سے کم ہو گیا، اور خلا میں تو بالکل بھی نہیں ہے، اور بغیر وزن کے آپ ہیں، عجیب سا لگ رہا ہوگا نا، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل لگ رہا ہوگا۔ تو یہ راز جو ظاہر ہوتے جا رہے ہیں ان سے آدمی حیران ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے سربستہ راز، بہت سارے ہیں، بے شمار راز ہیں جو ابھی تک پورے ہونے باقی ہیں، ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا ظاہر ہونا، ان کا ظہور پورا ہونا بہت بڑے عرصے کی بات ہے، پتہ نہیں کب یہ پورے ہو جائیں گے، اور جب پورے ہو جائیں گے تب آپ کی عقل ان کو سمجھنے کے قابل ہو چکی ہوگی۔ ابھی ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو چکے ہیں۔ عقل میں بھی ارتقا ہو رہا ہے۔ آج کا انسان، میں نے ایک بار کہا تھا، آج سے 1000 سال کے انسان کے مقابلے میں بہت ذہین ہے، اور بہت ذہین ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اس آج کے انسان کے پاس اتنی نالج ہے جتنی نالج اس زمانے کی 10 پیڑھیاں بھی حاصل نہ کر سکی تھیں، جتنی آج کے انسان کے اندر علم ہے، آگہی ہے، ٹیکنالوجی کا نو ہاؤ ان کے پاس ہے، بہت کچھ جانتے ہیں جو پہلے والے لوگ نہیں جانتے تھے۔ آپ کے ایک اتنے سے بٹ میں ہوتے ہیں، اتنے سے چپ میں ہوتی ہے اتنی یعنی آگہی، اتنی اطلاعات، اتنا میٹیریل، جو کہ تب کے زمانے میں بہت بڑی لائبریری میں بھی ہوتا تو پوری کی پوری لائبریری بڑھ چکی ہوتی۔ تو لہذا ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل بھی اس قابل ہوگی کہ وہ راز سمجھ لے، اور وہ جب راز پورے کے پورے ظاہر ہو جائیں گے، اس حال میں بھی جس حال میں آپ کی انٹیلیجنس ایڈوانسڈ ہوگی، اور آپ کے یہاں پہلے ہی جو بیک گراؤنڈ نالج کی ضرورت ہے وہ موجود ہو چکا ہوگا، جمع ہو چکا ہوگا، تب بھی شوق لگے گا، تب بھی حیرانگی کا شوق لگے گا، تب بھی حیران ہو جائیں گے کہ کس ہستی نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، یہ چیزیں خلق کی ہیں، اور اس خالق کی خلقت کو پیدا کرنے کا گر جو ہے، ہنر جو ہے، طاقت جو ہے، تو وہ نظر میں رکھ کے آپ اس وقت بے ساختہ بغیر سوجے بوجھے سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ کی قدرت کے سامنے۔
تو مادہ پرست کے لیے یہ کہنا کہ یہ مادے کی کارستانی ہے، یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس رنگا رنگی میں سے بھی ہمیں اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں، جبکہ مادہ پرست کے لیے کچھ بھی آپ سامنے لائے وہ تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک نہ اس کی عقل کچھ ٹھکانے آ جائے۔ ابھی تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ چکی ہے، وہ اب بھی اسی اپنی جو راج ہٹ ہے، راج ہٹ میں لگا ہوا ہے، اس کو اپنا آپ راجہ معلوم ہو رہا ہے، میں راجہ ہوں، عقل مند راجہ۔ اور یہ جو لوگ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، جو چیز دکھتی نہیں اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کی وہ راجہ والی ہٹ، راج ہٹ جسے کہتے ہیں، وہ راج ہٹ ٹھکانے لگے گی اور اس کو یہ پتہ چلے گا تو کہ جسے میں عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا وہ تو بے وقوف کا بے وقوف نکلا، عقل کو نہ استعمال کرنے والا کہاں سے عقل بن گیا۔ تو اس لیے آخر پہ وہ بھی اوندے منہ گر کے مجبور ہو جائے گا اللہ کے وجود کو قبول کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔